قال الله تعالى وترجيب بالفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ منعقدہ تقریب جس میں میں اور حاضر خدمت ہیں اللہ جل شانہ کے پیارے اور مبارک دین اور اسلام کے حوالے سے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ میں تھوڑے وقت کے لیے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آمین۔ مجھے آج دوپہر سے اس وقت تک مختلف احباب کی جانب سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کا کہا گیا، تو ایک مختصر نشست میں ساری چیزوں اور عنوانات کو جمع کرنا ممکن تو نہیں، لیکن اگر آپ کی توجہ میری جانب مبذول رہی تو قرآن مجید کا جامع پیغام انشاءاللہ میری اور آپ کی ساری ضرورتوں کا کفیل ہے انشاءاللہ۔ میں نے جو آپ کے سامنے مبارک کلمات تلاوت کیے ہیں ان میں اہل ایمان سے مخاطبہ کرتے ہوئے ارشاد کیا گیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان یہ سوچے اس میں آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی گئی اور یہ تلقین ایک مرتبہ نہیں کی گئی، قرآن مجید میں بار بار یہ حکم دیا گیا، تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ اللہ سے ڈرنے کا مفہوم کیا ہے؟ ویسے تو عمومی طور پہ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے وحشت بھی کھاتا ہے، جس سے ڈرتا ہے اس سے نفرت بھی کرتا ہے، موذی جانوروں سے ڈرتا ہے لیکن اگر ان پہ قابو پا لے تو انہیں چھوڑتا بھی نہیں، بلکہ ہمیں حکم دیا گیا اقتلوا الموذی قبل ان یوذی، قبل اس سے کہ موذی تم کو تکلیف دے تم اس کو قتل کر ڈالو۔ تو جس
شے سے، جس وجود سے انسان ڈرتا ہے اس سے وحشت دکھاتا ہے، لیکن یہ کیسا ڈر ہے کہ بندہ رب سے ڈرتا بھی ہے، اس سے محبت بھی ہے۔ تو حقیقت میں یہ اس کی محبت کا ڈر ہی ہے، کیونکہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، کہیں روٹھ نہ جائے، میری زندگی کا سارا جمال اور میرے دل کی ساری روشنیاں اور میرے اندر کی ساری کائنات اس کی رضا سے وابستہ ہے، اور اگر محبوب روٹھ گیا تو پھر میری زندگی تو اجاڑ ہو جائے گی۔ تو کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب روٹھ جائے، اور پھر وہ ہر عمل کرنے سے رکتا ہے جس سے محبوب کی ناراضگی کا خدشہ ہو۔ تو اللہ سے ڈرنے کا بھی یہی مفہوم ہے کہ ہر اس کام سے رک جایا جائے جس سے اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ ہو۔ تو اللہ سے ڈرنا اس مفہوم میں ہے کہ اس کی ناراضگی سے بچا جائے اور اس کے احکام کی بجا آوری میں کوشاں ہو کر کے اس کی رضا جوئی کے لیے محنت کی جائے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا یہ مفہوم ہے۔ قرآن مجید میں یہ بار بار ہمیں حکم دیا گیا تقوی اختیار کرنے کا، اللہ سے ڈرنے کا، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ کوئی بھی شخص جو مسلمان ہے وہ اس لفظ سے ناآشنا نہیں ہے، چاہے وہ شرق میں رہتا ہو یا غرب میں۔ جس نے اسلام قبول کیا ہے، جو دین سے وابستہ ہے، علماء کی مجلس میں آنا جانا ہے، مسجد کے ساتھ وابستگی ہے، تو اس کے کان تقوی کے لفظ سے ناآشنا نہیں ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ آخر تقوی ہے کیا؟ تو سادہ مفہوم وہی ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، اور اس انداز سے زندگی گزاری جائے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے، اور اللہ کی ناراضگی باطن کو اجاڑ دیتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی ہمیں محرومیوں کا شکار کرتی ہے، اس لیے مومن کی خواہش بھی ہے، اس کی کوشش بھی ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو، اپنے رب کی رضا جوئی کی کوشش کی جائے۔ تقوی کے حوالے سے علماء نے بہت کچھ لکھا، اور اس پر درجنوں اقوال ہیں اہل علم کے اور صوفیہ کرام کے۔ حضرت کعب احبار سے پوچھا گیا کہ آپ پچھلی کتابوں کے بھی عالم ہیں اور قرآن کے بھی عالم ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں حضرت کعب احبار جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا، حضور کو دیکھا، یہودیوں کے بہت بڑے احبار تھے، عالم تھے، لیکن دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام قبول کیا، تو حضور کو دیکھنے کے باوجود صحابی نہیں ہیں، اس لیے کہ بحالت ایمان حضور کو دیکھنا صحابی بناتا ہے۔ تو یہ تابعی ہیں، تو انہوں نے بڑی تحقیق و جستجو کے بعد اسلام قبول کیا، پچھلی کتابوں کے مطالعے کیے اور قرآن مجید کو بھی پڑھا، امعان نظر سے، دقت نگاہ سے قرآن مجید کو دیکھا، اسلام کا مطالعہ کیا، تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسلام سچا دین ہے اور اسلام کو قبول کیا۔ تو صحابہ بھی ان سے بعض امور میں مشورہ کرتے تھے، کوئی بات پوچھ لیتے تھے، تو حضرت کعب احبار سے پوچھا گیا کہ یہ جو قرآن میں تقوی کا لفظ ہے، آپ کے نزدیک اس کا کیا مفہوم ہے؟ پچھلی کتابوں کے عالم بھی ہو، قرآن بھی آپ نے پڑھا ہے۔ تو حضرت کعب احبار فرمانے لگے کہ کبھی ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو پوچھنے والے نے کہا کیوں نہیں، کئی بار گزران ہوا ہے۔ تو کہا پھر تم کیسے گزرے ہو؟ کہا کپڑے سمیٹ لیے کہ کوئی کانٹا دامن سے الجھ نہ جائے اور میرا لباس پھٹ نہ جائے۔ کالا فضا کا تقوی، فرمانے لگے
تقویٰ بھی یہی ہے، دنیا سے یوں گزرا جائے کہ دنیا کا کوئی کانٹا دامن سے دنیا میں رہنا بھی ضروری ہے لیکن دنیا سے بچنا بھی ضروری ہے، اس مرغابی کی طرح جو پانی میں غوطے بھی لیتی ہے لیکن اپنے پروں میں پانی کو جذب بھی نہیں ہونے دیتی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پانی نہیں آنے دیتے، اور اگر کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرے گی اور اپنے سواروں کو بھی منزل تک پہنچائے گی، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا۔ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ جب دنیا اندر اتر جاتی ہے تو پھر کچھ باقی نہیں بچتا، پھر کچھ پلے نہیں رہتا۔ اگر دنیا اندر اتر جاتی ہے تو اپنی روح کو، اپنے باطن کو دنیا سے بچانا چاہیے۔ تمام گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی یہ 4 صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی، حلیہ میں لکھتے ہیں من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد، جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے۔ دنیا صرف ضرورت کے لیے، اور ضرورت جتنی ہے اتنی دنیا حاصل کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ دل کے اتنے قریب ہو گئی کہ یہ دنیا تمہارے دین سے بھی زیادہ تمہارے دل کے قریب ہے اور دل کو اس نے اپنے قابو میں کر لیا تو پھر دل کو لوٹ لے گی۔ اس لیے دل کو دنیا کی محبت سے، دنیا کی الفت سے اور دنیا کے پیار سے بچانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اب کیسے دل دنیا کی محبت سے بچے؟ کیونکہ دنیا تو دل پر قبضہ کر لیتی ہے اور اس کی محبت تو عام ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت سے بچنے کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا جائے جو دنیا کی محبت سے بچے ہوئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صوفیاء کی صحبت، اللہ کی صحبت، کیونکہ صحبت کے رنگ چڑھتے، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالع ترا طالع کنن۔ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا کر دیتی ہے اور بروں کی صحبت تمہیں برا کر دیتی ہے۔ تو علماء کے پاس، علماء راسخین کے پاس اور اولیاء کاملین کے پاس بیٹھنے سے، ان کی صحبت اختیار کرنے سے حب دنیا دل سے نکلتی ہے۔ اس لیے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرنا تقوی کا ایک رنگ ہے۔ حضرت شیخ جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ فرمانے لگے کہ تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے، کیونکہ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے تو دھڑکا لگا رہے، یہ مومن کی ضرورت ہے۔ اور اس قول کی تائید حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ملتا جلتا قول ہے، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے کہ عید کے دن رو رہے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت آج تو خوشیوں بھرا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں، تو فرمانے لگے مجھے نہیں پتا کہ میرے روزے قبول بھی ہوئے یا نہیں۔ اگر روزے قبول ہوئے تو میں مقبولین میں سے ہوں، نہیں تو مطرودین میں سے۔ اس لیے مجھے چونکہ پتہ نہیں ہے، اللہ اکبر، اصل مومن کی زندگی بھی یہ ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ کبھی ڈرے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چلے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک شخص جنت میں جائے گا، تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ ایک میں ہی ہو جاؤں۔ اور اگر مجھے پتہ چلے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ امید ہو تو اس طرح کی اور خوف ہو تو اس طرح کا۔ کرم دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر گیا کر، الایمان بین الخوف والرجا۔ تو یہ ایمان، اور نہ تو اس قدر خوف بڑھا دیا جائے کہ مایوسی تک بندہ پہنچ جائے،
اور نہ اس قدر امید بڑھا دی جائے کہ بندہ جو ہے وہ بے خوف ہو جائے. اس لیے مبلغ کی ذمہ داریاں بڑی اہم ہیں. یک سیر را دامن عقل باید. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک سیر علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. تو بعض اوقات ہمارے خطبہ یا ہمارے نعت خواں اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ بے خوف کر دیتے ہیں، اور بعض مبلغین اس انداز سے ڈراتے ہیں کہ انہیں جو ہے مایوس کر دیتے ہیں. اور ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اللہ کی رحمتوں کے امیدوار بھی تھے، اور خوف خدا اور خشیت الہی کا عالم یہ تھا. اللہ اکبر کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی تھی، اور خوف و طمع میں وہ رب کو پکارتے تھے. قبول کرنے سے انکار کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرتی ہے، اور ایک ایک ان کا لمحہ حزم و احتیاط کے ساتھ مسئول ہوتا ہے. ہم تو 2 نمازیں تسلسل سے پڑھ لیں تو ہم لوگوں کو حقیر دیکھنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو تقویٰ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے. حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کتاب الایمان اٹھائیے، فرماتے ہیں یہ تابعی ہیں کہ میں 30 اصحاب رسول کو ملا ہوں، 30 صحابیوں سے میری ملاقات ہوئی ہے. فرماتے ہیں ہر شخص سخت فکر مند تھا کہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے، میرا انجام ٹھیک ہو جائے، میرے معاملے اچھے ہو جائیں. اللہ اکبر. جن کے بارے میں حضور نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، جن کو جنت کی بشارت دی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو ایک چڑیا ایک شاخ سے اٹھ کے دوسری شاخ پہ جاتی ہے. تو آپ نے ٹھنڈی آب بھری کہا چڑیا تجھے کتنی موج ہے کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے اور جہاں جائے، اور تیرا حساب آخرت بھی نہیں پھنسے تو ہم نے جنہیں حساب دینا. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بشارت نصیب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خوف خدا میں روتے ہیں. اللہ اکبر. خشیت الہی میں ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ کھڑے اور رو رہے ہیں. تو کس نے کہا حضرت یہاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ حضور نے فرمایا تھا آخرت کی پہلی منزل قبر ہے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی تھی، اور جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام لگائی تھی، جنہوں نے بدر میں شرکت کی، جنہوں نے احد میں شرکت کی، زبان رسالت مآب سے جنہیں جنت کی بشارتیں ملی، لیکن اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف. تو یہ زندگی ہے. اور تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی انسان کے اوپر خوف طاری رہے، پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوئی ہے یا کہ. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی بے نیازی سے ڈر رہتا ہے. وہ بے نیاز، مجھے اس کی بے نیازی سے ڈر رہتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہے تقویٰ، یہ ہے خشیت. دیکھیے کتنے لوگ جو منزل پہ پہنچے ہوئے آخر میں برباد ہو گئے، اور ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی جوانی کی اٹھان بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن بڑھاپا خراب ہو جاتا ہے. اور کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جوانی بدترین حالات میں گزرتی ہے لیکن بڑھاپا خوبصورت ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ. تو جیسا خاتمہ ہوگا. اللہ اکبر. بلعم بن باورا کی مثال دیکھ لیجیے. بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور ہاتھ پھیلا کے جب دعا مانگتا تو منہ پہ ہاتھ، بعد میں آتے قبولیت پہلے کتنا مقبول تھا. لیکن پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال. زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا. چونکہ اس نے سمجھا کہ میں بڑا مقبول بارگاہ ہو گیا ہوں، وقت کے نبی کے خلاف ہاتھ اٹھا اور بد دعا بولنے لگا. اپنے لیے بد دعا نکل گئی، زبان لٹک گئی اور زمین چاٹتا تھا مستجاب الدعوات، لیکن برباد ہو کے لڑک کے کہاں جا گیا.
میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کری نہ آکھی میں پڑھے او جبار پہاڑ صداوے متا روڑ دے وے دودھ کرے. تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے. حضرت باعزید بستانی سے گڑیا نے پوچھا تھا میرے گدھے کی 2 مچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ کہا یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتے. سر نظر کیسے بتا سکتے؟ انتقال ہو گیا. گڑیا خواب میں ملی. خواب میں گڑیا کو ملے. اس نے کہا میرا سوال اسی جگہ پہ. کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ. تیرے گدھے کی دون کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی؟ گڑیا نے کہا حضرت بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ حضرت باعزید فرمانے لگے جب میں مالک کے روبرو حاضر ہوا تو میرے مالک نے مجھے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آئے. 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا. اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آئے؟ تو میں نے جواب عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئے تو شہنشاہ فقیروں کو یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے. فقیروں کو تو یہی بادشاہ پوچھتے ہیں کیا لینے آئے. میں لے کر کچھ آیا تیری رحمت کا سوال ہی کر دیا. میرے سارے گناہ معاف کرو. مجھے بخش دیا. اس لیے اس کا کرم ہوتا ہے تو بات بنتی ہے. تقوی اجڑ جاتے ہیں, زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. اور اگر اس کا کرم ہو تو ڈاکو بھی آخری عمر کے اندر کلمے پڑھ کے اور تقوی کے نور سے مالا مال ہو کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. کہ اس کی کرم نوازی ہوتی ہے. وہ اس کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہے. رحمت رب بہانہ بھی طلب. اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک شرابی تھا, وہ گندی نالی کے اوپر گرا پڑا تھا اور گندے پانی سے اس کا منہ جو ہے وہ غلیظ ہو رہا تھا. ایک اللہ کا بندہ درویش فقیر گزرتا ہوا, اس نے دیکھا کہ ایک انسان ہے اور گندی نالی کے اوپر پڑا ہوا ہے, نشے میں دھت ہے. تو انسان کی جو تقریم ہے اس ناطے سے اس کو ترس آ گیا. اس نے اس کو گندی نالی سے اٹھایا, اس کا منہ دھویا اور اس کے گھر چھوڑا. وقت گزرا, دن بیتا, شام ہوئی, سحری کا وقت ہوا تو وہ مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے وہ اللہ کا بندہ جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ شرابی دوپہر جس کو گندی نالی سے اٹھایا تھا وہ مصلی بچھائے تہجد کے نماز. تو بڑا حیرت زدہ ہوا کہ یہ تو آج ہی میں نے اس کو شراب خانے سے واپسی پر گرا پایا تھا اور میں نے اس کا منہ دھویا تھا اور اس کو اس کے گھر پہنچایا تھا اور آج یہ میرے سے بھی پہلے مصلی پہ آیا بیٹھا ہے. تو آواز آئی میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو لیا تھا, میں نے اس کا دل. سبحان اللہ. اللہ اکبر. رحمتیں بہانے تلاش کرتے. تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ اس سے خیر مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کر دے, ہمارا خاتمہ بہتر کر دے. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس کا جانی جس کا توڑ چڑھے, جس کا انجام ہے ہو گیا. دوسری بات فرمائی ولتنظر یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر, ہر جان یہ دیکھے, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. ہم اس چکر میں رہتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑنا ہے, اولاد کے لیے کیا چھوڑنا ہے. ہم اس چکر میں رہتے ہیں اور پھر اس کے لیے بعض کا حلال اور حرام کی تمیز بھی اٹھ جاتی ہے. ضروریات حاصل کرنے کے لیے آپ رزق کمائیے, اس سے منع نہیں کیا گیا, بلکہ آپ جو رزق کماتے ہیں اس میں آپ کو جو مشقت اٹھانا پڑتی ہے اللہ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے. مومن کی زندگی خیر ہی خیر ہے, لیکن حلال حرام کی جب تمیز اٹھ جاتی ہے مال و زر کو جمع کرنے کے لیے تو پھر سوائے ظاہر باطن کی بربادی کی اور کچھ نہیں ہے. تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں پیچھے کیا چھوڑوں گا, لیکن تقاضا ہمارے رب کا ہم سے کیا ہے, ہر جان یہ دیکھے اس نے آگے کیا بھیجا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر جان یہ دیکھے اس نے آگے کیا بھیجا ہے. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے. ایک اتنے خوبصورت پیرائے میں قرآن مجید کے کلمات کی تشریح کی ہے علامہ رومی نے. رومی علیہ رحمہ کا تعارف تو بچے بچے کو ہے کہ بہت بڑے
فلسفی بہت بڑے صاحب دل صوفی بزرگ گزرے. علامہ اقبال نے بھی انہیں اپنا پیر مانا ہے، اور جس کو اقبال نے پیر مانا پھر وہ پیر ہی ہوگا. اللہ اکبر. اقبال ایک مدت سوچتا رہا کہ میرا مرشد کون ہونا چاہیے. یار مرشد کسی کو ایسے تو نہیں بنا لینا چاہیے کوئی دھکا دے اور بندہ بیعت کر لے. یہ تو دل کا سودا ہے، اور دل اسے دینا چاہیے جو کم از کم دل بھر تو ہو، اور جو دل بھر ہی نہ ہو. اقبال نے کہا تھا نا کہ فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے. جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ بندہ پروری کی روش کیا ہوتی ہے تو وہ بھی مسند مشیخیت کے اوپر شیخ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو میاں یہ دل کا سودا ہے، تو کم از کم دل اسے دو جو دل بھر تو ہو کم از کم. تو اقبال ایک مدت تک سوچتا رہا کہ میرا مرشد کون ہو. کبھی سوچتا میرا مرشد امام فخر الدین رازی ہونا چاہیے، کیونکہ اقبال فلسفی تھا. جب اس نقطہ نظر سے سوچتا تو کہتا کیونکہ فلسفی دلائل سے بات کرتا اور سنتا ہے، اس کا مزاج رکھتا ہے. تو حضرت فخر الدین رازی جب بات کرتے ہیں تو دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں. گر بشت دلال کار دی بدے فخر رازی رازدار دی بدے. تو کہا میرا مرشد ہونا چاہیے. پھر کہتے کہ یہ رومی بات تو سیدھی سیدھی کرتا ہے لیکن سیدھی دل میں اترتی ہے. تو میرا مرشد وہ ہونا چاہیے جس کا حملہ دماغ میں نہیں ہے، دل میں. سوچتے رہے. اسی کشم کش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اسی کشم کش میں گزری میری زندگی کی راتیں. کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. کبھی کہتا کہ رازی کا پیچ فلسفہ اچھا ہے اور میں اسے اپنا مرشد مانوں، اور کبھی کہتا نہیں رومی میرا پیر ہونا چاہیے. اقبال نے ایک مدت سوچا کہ دونوں میں سے میرا پیر کون سا ہونا چاہیے. پھر ایک دن فیصلہ آیا، نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی. اقبال نے رومی کو اپنا پیر مان لیا. تو رومی کا سٹائل کیا ہے، انداز کیا ہے؟ تمثیل سے ایک بات سمجھاتے ہیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اس کو ایک تمثیل سے سمجھایا. کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک جزیرہ تھا، اور وہاں کا جو نظام سیاست تھا وہ یہ تھا کہ سال کی پہلی تاریخ کو وہ ساحل پہ آتے اور پہلا شخص جو ان کے جزیرے پہ اترتا اسے اپنا حکمران مان لیتے، اسے گارڈ آف آنر پیش کرتے، اس کے گلے میں ہار ڈالتے، تقریب دیتے، تخت پر بٹھاتے. پورا سال اس کے حکم کی تعمیل کرتے، اور سال کی آخری تاریخ کو اس کو تخت سے اٹھاتے اور اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل تھا جہاں موذی جانوروں کا ریل بسیرا تھا، وہاں جا کے اسے پھینک آتے. جو تخت نشین ہوتا وہ بھول جاتا کہ سال کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا، حالانکہ وہ پہلے دن اسے ساری تفصیل بتا دیتے. لیکن وہ کہتا کہ ٹھیک ہے میں بادشاہ بغیر محنت کے بغیر الیکشن کے بن گیا ہوں، تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. اور وہ بھول جاتا، اور سال کی آخری تاریخ جب آتی اور وہ اچانک زنجیریں لے کر کے آتے تو وہ چیختا ہائے مجھے کدھر لے جا رہے، اور پھر اس کو باندھ کر اس جنگل میں پھینک آتے. موذی جانور اس کے بدن کو چیر پاڑ کے کھا جاتے. تو ایک دفعہ وہ پہلی تاریخ کو، سال کی پہلی تاریخ کو اسی ساحل کے کنارے پہنچے تو جو سب سے پہلا شخص اترا وہ ایک تاجر شخص تھا اور بڑا دانا بینا شخص تھا. انہوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا، تقریب دی، عزت دی. اس نے پوچھا کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا آج کے بعد تو ہمارا حکمران ہے. اس نے کہا میں تو امور سلطنت سے آگاہ ہی نہیں ہوں، میں تو تاجرانہ غرض سے آیا ہوں اور تم مجھے اپنا بادشاہ بنا رہے ہو. انہوں نے کہا یہ ہمارا ضابطہ ہے، سال کی پہلی تاریخ پر جو یہاں اترتا ہے اس کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور سال کی آخری تاریخ میں اس کو پکڑ کر جنگل کے دوسرے کنارے، اس جزیرے کے دوسرے کنارے پھینک آتے ہیں جہاں موذی جانوروں کا ریل بسیرا ہے. اس نے کہا کہ اگر اتنا خطرناک انجام ہے پھر تو بالکل تمہارا حکمران بننے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا تو چاہے نہ چاہے تجھے باندھ کے بھی تخت پہ بٹھانا پڑا تو بٹھائیں گے، یہ ہمارا قانون ہے، اس میں ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے. اس نے کہا جی جان پھنس گئی. اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بھر میری بات تو مانو گے؟ انہوں نے کہا اگر تم ہمارے بادشاہ ہیں تو بات تو مانو گے، لیکن ہمارا قانون تبدیل نہیں ہوگا، باقی انتظامی آپ کے فیصلے ہمیں منظور ہوں گے.
اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا حکمران بننے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا غور سے اس نکتے کو سن لیجیے۔ رومی کہتے ہیں جو بھی تخت نشین ہوتا وہ بھول جاتا کہ میں نے آخر کہاں جانا ہے، اور وہ تخت پہ موج کرتا، عیش و عشرت کرتا، اور سال کی تاریخ سال گزرتے پتہ بھی نہ چلتا۔ اچانک جب آخری تاریخ آتی ہے وہ زنجیروں سے اس کو جکڑ کے جب اس جنگل میں پھینکنے جاتے وہ چیختا ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ لیکن یہ شخص جب تخت نشین ہوا تو اس نے تخت پہ بیٹھتے ہی پہلا حکم نامہ یہ دیا کہ جتنے بھی بلدیہ کے ملازمین ہیں ان کو بلایا جائے۔ بلایا گیا، کہا کہ فوج کے کمانڈوز بھی بلائے جائے، ان کو بھی بلایا گیا۔ اس نے کمانڈوز کو حکم دیا اس جنگل میں چلے جاؤ جہاں بادشاہوں کو چھوڑ کے آتے ہو، اور وہاں کے موذی جانور کاٹ دو۔ پھر بلدیہ کے ملازمین کو بھیجا کہ وہاں جھاڑیاں کاٹو اور وہاں پھلدار پھولدار درخت لگاؤ۔ پھر بیماروں کو بلایا کہ اس جنگل میں جا کے خوبصورت محل تعمیر کرو۔ پورا سال حکومتی مشینری اس جنگل کو کٹوانے، اس کے موذی جانور قتل کروانے، وہاں کنویں کھدوانے، پھلدار پھولدار درخت لگوانے اور محل تعمیر کروانے میں اس نے مصروف رکھا۔ جب سال کی آخری تاریخ آئی تو یہ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا مجھے زنجیریں نہ پہناؤ، میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے کہ یہ اس تخت پر ایک سال آرام سے نہیں بیٹھا، اس نے بالآخر جہاں جانا تھا یہاں بیٹھ کے تیاری بنا کے گیا تھا۔ اب وہ جنگل جنگل نہیں تھا، اس کے لیے خوبصورت باغ بن گیا تھا۔ کہا یہی مثال کافر کی، غافل کی اور مومن صالح کی ہے۔ کافر دنیا کے تخت پہ بیٹھ کے عیش کرتا ہے، غافل دنیا کے تخت پہ بیٹھ کے عیش کرتا ہے، اور جب موت آتی ہے فرشتے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، وہاں تو موذی ہیں، وہاں تو سانپ ہے، وہاں تو بچھو ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مرد صالح مومن جب دنیا کے تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا، یہاں عمل کے لشکر بھیج بھیج کے قبر کے سانپ قتل کرواتا ہے، کیڑے مکوڑے مرواتا ہے، اور جب سال کی آخری تاریخ آتی ہے تو اس کی قبر روضہ من ریاض الجنہ۔ سبحان اللہ۔ اور فرشتے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اجلو بھی اجلو، دیر نہ کرو مجھے جلدی لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ربعی بن حراش جلیل القدر تابعی ہیں، ساری زندگی ہنسے ہی نہیں، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا۔ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ آتی، تم روتے رہتے، بیویوں کے بستروں کو لات مار کے جنگلوں کو نکل جاتے۔ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لیتے، کتنی بھاری منزل ہے، کتنی سخت منزل ہے۔ جب حضور معراج پہ گئے تو فرشتے حضور کا استقبال کرتے ہیں، حضور سے ملتے ہیں، چہروں سے مسرتیں اٹھتی ہیں۔ ایک فرشتہ ہے کہ وہ مسکرایا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ سارے ہنس ہنس کے بات کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور یہ ہنستا ہی نہیں ہے۔ عرض کی حضور یہ داروغہ جہنم ہے، اس نے جہنم کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور نے جبریل سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، تو جبریل نے عرض کی حضور اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ان کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، باقی بدن سلامت ہوگا۔ یہ سب سے ہلکے درجے کا جو ہے وہ عذاب ہے کہ صرف پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا۔ اگلے لفظ سنیے یغلی منہما دماغ، اس کی حدت شدت اور گرمی اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آئے گا۔ یہ ہلکے عذاب کی کیفیت ہے۔ جو سخت عذاب ہیں، جن عذابوں کو میرا رب بھی عذاب علیم کہہ رہا ہے، وہ کتنے سخت ہوں گے، وہ کتنے دردناک ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ربی بن حراش ساری زندگی نہیں ہنسے، فرماتے ہیں کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں جب دنیا پہ تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے، اس کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل ہوتا ہے۔ جب تک بچہ روتا نہیں، چیختا نہیں، تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں گوشت کا لوتھڑا پیدا ہوا ہے
زندہ پیدا ہوا ہے، مردہ پیدا ہوا ہے، وہ تشویش میں ہوتے ہیں. بچہ چیختا ہے تو خوشی ہوتی ہے، اور بچے کے اس چیخنے کو عربی میں استحلال کہتے ہیں. استحلال یہ مسئلہ فقہ ہے کہ بچے نے پیدا ہوتے استحلال کیا، پھر فوت ہو گیا، جنازہ بھی ہوگا، کفن بھی دیا جائے گا، دفن بھی کیا جائے گا. اور اگر استحلال کے بغیر فوت ہو گیا تو کپڑے میں لپیٹ کے قبرستان کے کونے کے اندر گڑھا کھود کے دبا دیا جائے گا. تو استحلال. اچھا، پہلی رات کے چاند کو بھی ہلال کہتے ہیں، وہ بھی یہیں سے نکلا ہے. اس کو دیکھ کے بھی بچے شور مچاتے ہیں، چاند چڑھا چاند چڑھا. وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ بھی جو ہے وہ اسی سے ہی ہے، استحلال سے. اند الذبح، جو پکار آئے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور نام کی نہیں ہونی چاہیے. جب کافر جانور ذبح کرتے تھے تو کہتے بسم اللات والعزی، لات اور عزی کے نام سے. انہیں کہا گیا، مسلمانوں کہا تم کو بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے. اب اگر کسی نے جانور ذبح کرتے ہوئے بسم محمد پڑھ دیا، بسم شیخ عبد القادر جیلانی پڑھ دیا، تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. لوگ اور معنی سمجھے، عقیقے کا جانور ہو، ولیمے کا ہو، 11ویں کا ہو، 12ویں کا ہو، جب ذبح کیا جاتا ہے نام اللہ کا لیا جاتا ہے، تو وہ جو پکار ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور نام کی نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی اور نام کی ہوگی، چاہے حضور کے نام کی ہو گئی، تو وہ جانور حرام ہوگا. ہاں، باقی منسوب کسی سے کر دینا تو کتاب الآثار حدیث کی پہلی کتاب ہے. اللہ اکبر. اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اپنے اجڑ میں ایک بکری میرے حضور کے نام کی پال رکھی، اور چرانے والے کو اپنی لونڈی سے کہا تھا باقی ساری بکریاں بھوکی آ جائے تجھے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن حضور کے نام کی بکری بھوکی آئی تجھے چھوڑوں گا نہیں. تو حضور کے نام کی بکری اپنے اجڑ کے نام میں رکھی ہوئی تھی. تو استحلال، ہلال، یہ سارے ایک لفظ ہیں. تو بچے کا چیخنا جو ہے وہ اس کی زندگی پہ دلیل ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تو آیا تھا، تو نے استحلال کیا، تو چیخا، تو رویا. اچھا، حضور سے صحابہ نے یہ بھی پوچھا، حضور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو استحلال کیوں کرتا ہے، چیختا کیوں ہے؟ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو چیختا ہے. تو حضور سے یہ سوال کیا، امام طبرانی نے اپنی موجب میں لکھا. تو حضور نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد جنم لیتا ہے، اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روتا ہے. اچھا، صحابہ نے ادب سے عرض کی، حضور جب آپ آئے تھے تو آپ کے ساتھ بھی ہمزاد آیا تھا؟ فرمایا ہاں، میرے ساتھ بھی آیا تھا. تو پھر حضور، اس نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی. تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس نے حرکت کیا کرنی تھی، فلما رآنی اسلم، جب اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑی. امام نبہانی نے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار کے اندر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ حضور کا ہمزاد مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا. آپ نے دلائل دیے، احادیث میں گئی تھی. یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے، امام نبہانی کی جواہر البحار فی فضائل النبی المختار. جب یہ کتاب لکھ رہے تھے امام نبہانی تو آپ کی بیوی امام نبہانی کی زوجہ محترمہ، وہ آپ کو گھریلو معاملات میں الجھنے نہیں دیتی تھی کہ میرا شوہر دین کا کام کر رہا ہے، رسول اللہ کے فضائل لکھ رہا ہے، تو میں کہوں کہ اب گھر میں آٹا نہیں ہے، اب گھر میں جو ہے وہ دودھ نہیں ہے، گھر میں چینی نہیں ہے، تو میرا خامد پریشان ہوگا، اس کی توجہ بٹے گی. تو جیسے تیسے وہ وقت کاٹ لیتی، لیکن اپنے شوہر کو پریشان نہیں ہونے دیا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل رقم کر رہے ہیں. اس سلے کے اندر اس کتاب کے لکھنے کے دوران امام نبہانی کی زوجہ کو، بیوی کو اللہ کے محبوب نے 3 مرتبہ دینار نصیب فرمایا. امام نبہانی کو کیا نصیب ہوا؟ تو حضور کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا. فرمایا فلما رآنی اسلم، جب اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتے اس نے کلمہ پڑھا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دیتی. امام نبہانی نے لکھا ہے کہ ہر نبی کی مہر نبوت اس کے ہاتھ پہ ہوتی تھی. حضور کی مہر نبوت حضور کے دست مبارک پہ نہیں تھی. حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ تھی. نبی کی مہر نبوت ہاتھ پہ اس لیے ہوتی کہ جو بھی نبی سے مصافحہ کرتا اس کا ہاتھ مہر نبوت سے چھوتا تو وہ جان لیتا یہ اللہ کا نبی ہے. حضور کی مہر نبوت چھپا کے رکھی گئی. اس کی غالباً 17 وجوہات بیان کی، اور ایک وجہ یہ بیان کی
کہ کوئی آئے اور مہر نبوت دیکھے پھر مانے، کہا اس کی ضرورت ہی نہیں، جو چہرہ دیکھتا پکار اٹھتا یہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ ہاں کچھ لوگوں نے حضور کی مہر نبوت دیکھی ہے، ان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ مجوسی باپ کے بیٹے تھے اور بڑے امیر کبیر باپ کے بیٹے تھے۔ ان کے باغوں کے راستے میں ایک راہب کی کٹیا تھی اور یہ ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے، کہتے مجھے اس کی باتوں سے خوشبو آئی تو میں اس کے پاس رکنے لگا، تو میرے باپ کو پتہ چلا تو اس نے مجھے روک دیا کہ تو اس کے پاس نہیں رکنا، تو میں اس کے باوجود بھی پاس نہ آیا تو میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں حق کی تلاش میں نکلا، ایک پادری کے پاس جا کے میں نے وقت گزارا اور وہ واقعی مجھے خدا رسیدہ معلوم ہوا۔ خیر میں زندگی بھر اس کی خدمت کی۔ صحابہ میں سب سے زیادہ لمبی زندگی حضرت سلمان فارسی نے پائی، 350 سال زندگی حضرت سلمان فارسی، جو کم سے کم زندگی کی روایت ہے وہ 250 سال کی۔ کہتے ہیں کہ میں اس کی صحبت میں وقت گزارا، جب میرا جو ایک وقت آیا کہ اس کا آخری وقت آ گیا، اس نے مجھے بلایا تنہائی میں، کہا تم نے میری بڑی خدمت کی ہے تو میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، اب مجھے میری خدمت بڑی ہے، میرے پاس تو ربوبیت لے جانا، وہاں کا جو پانی ہے وہ خدا سیدھا ہے، اس کی جا کے خدمت مجھے کچھ مل جائے گا۔ کہتے ہیں وہ واقعی انتقال کر گیا، میں نے تدفین کی، پھر اس کے بعد میں قبولیہ کا راستہ لیا۔ مجھے جس پادری کا بتایا گیا تھا وہ پادری مل گیا، میں نے جا کے اس کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کر دی، طویل عرصہ میں نے اس کی خدمت کی۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے مجھے پھر بلایا، کہا کہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس میں تجھے بھیجوں، لیکن چونکہ تو خدمت بڑی کی ہے، تجھے راز کی بات بتاؤں کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت آ گیا اور وہ ہجرت کر کے مدینے آنے والے ہیں۔ اس وقت یثرب نام تھا، یثرب آنے والے ہیں، تو وہاں چلا جا اور جا کے ان کا انتظار کر۔ کہتے میں نے اس پادری سے کہا کہ میں اتنی لمبی زندگی گزاری ہے، کبھی کسی کی خدمت کی، کبھی کسی کی خدمت کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دھوکہ کھا جاؤں، مجھے نشانیاں بتا دے تاکہ میں پہچان سکوں۔ تو اس پادری نے کہا 3 نشانیاں ہیں، ایک تو صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسرا ہدیہ دار نہیں کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو۔ کہتے ہیں چند دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور میں حق کی تلاش میں نکلا اور قافلے کی تلاش میں، ایک قافلہ مجھے مل گیا یثرب کی جانب، میں ان کو کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، انہوں نے مجھے ساتھ لے لیا، رستے میں انہوں نے پکڑ کے مجھے غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ مہربانی کی کہ بیچا جا کے مدینے میں، ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج پہ لگا لیا۔ میں نے کہا کہ یہ بھی مجھے قبول ہے۔ اللہ اکبر، چونکہ میں ایک مقصد کے لیے وہاں گیا تھا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں کہ میں اس دن کے انتظار میں تھا جب حضور مدینے تشریف لائے۔ ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ فضا میں مستی چھا گئی اور طالع البدر علینا کی صدائیں کانوں میں گونجنے لگی۔ میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا، میرا آقا سمجھا کہ غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں بھاگا نہیں ہوں، میں غلام تیرا ہی ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ حضور کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے، جا کے میں نے حضور سے پیش کی، حضور کے سامنے کھجوریں پیش کی۔ آقا کریم نے دیکھا اور فرمایا کہ ہم نبی ہیں، ہم صدقہ نہیں لیا کرتے۔ کہتے ہیں ایک شرط پوری ہو گئی، کچھ دن ڈال کے میں پھر کھجوریں لے گیا اور میری نیت ہدیے کی تھی، میں نے پیش کی، حضور نے قبول فرمایا۔ کہتے ہیں حضور کا چہرہ بھی بتاتا تھا، لیکن میری آرزو یہ تھی کہ میں تیسری نشانی بھی دیکھ لوں پھر ایمان لاؤں گا۔ میں نے بھی بڑے دھکے کھائے تھے اور کس کس کی نوکری کی تھی حق تک پہنچنے کے لیے۔ ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لائے اور آقا کریم نے اپنے کندھے کے اوپر مبارک چادر رکھی ہوئی تھی اور مہر نبوت چادر کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اور میں پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ کوئی ہوا کا تیز جھونکا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَعَلْقَ إِلَيَّ رِدَاءَ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور اپنی کمر کو تھوڑا سا جو ہے وہ خم دیتے ہوئے میری جانب
کیا اور فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لیا، کے دونوں قدموں کے درمیان وہ بولا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ جمال دیا تھا، حضور کو وہ حسن دیا تھا، جو حضور کو دیکھتا وہ حضور کو ہی دیکھتا اور دیکھتا ہی رہ جاتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو ساتھی بولے جب تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے۔ زندگی ایسے گزار جب دنیا سے جائے تو ہنستا ہوا جائے، یہ روتے رہے۔ روبی بن حراش ساری زندگی نہیں ہنسے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ جب آخری وقت آیا روبی بن حراش کا تو فوت ہو گئے۔ ان کے بھائی کا نام تھا ربیع بن حراش۔ وہ غسال کو بلانا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا، اسے غسل دے دو۔ تو وہ جب غسل خانے میں داخل ہوا تو پھر فوری واپس آ گئے۔ کہا اتنی جلدی؟ کہا یاد ہے بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا نام داختا سے ہوا یہ تبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں یہ آگے سے مسکراتا ہے۔ وہاں میرے بھائی نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ آج مرنے کے بعد جو مسکرا رہا ہے تو لگتا ہے اس نے انجام بخیر دے۔ والد نے بھی کہا تھا نا نشان مرد مومن بات ہوئے جو مرد آئے تبسم پر لگے ہو۔ آج تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے اس کے لبوں پہ کامیابی کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہ تو وصل حبیب کے لمحے ہوتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کا جب آخری وقت آیا اور ان کی زوجہ سرانے بیٹھی، سانس ٹوٹنے لگی تو اس نے کہا واہ حزنا ہو، ہائے افسوس کہ میرا شوہر مجھ سے جدا ہوتا ہے۔ تو حضرت بلال کی بھی سانسیں باقی تھی، آپ نے رخ پلٹ کے دیکھا، کہا کیا بول رہی ہے؟ بلکہ کہا واہ مبارک ہو، میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے چاہتا ہوں۔ ہماری موت اور طرح کی ہوتی ہے، اہل اللہ کی موت اور طرح کی۔ تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ بن جاتی ہے، بلاوا ہوتا ہے حبیب کا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا نا اور رب کا سندیشہ دیا کہ رب آپ کو بلا رہا ہے اور میں پیغام موت لے کر آیا ہوں، تو حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل تھے اور خلیل عربی میں کہتے ہیں گوڑے یار کو، گوڑے یار کو، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ اللہ کا پیغام ہے، میں پیغام موت لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اسرائیل، رب نے تجھے میری روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے اور مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کسی خلیل نے، کسی دوست نے اپنے دوست کی موت چاہی؟ کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کسی دوست نے چاہا ہو، کسی یار نے چاہا ہو کہ میرے یار کی موت آئے؟ تو کہا میں تو حکم کا پابند ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کر دیتا ہوں۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے، تیرے بندے کے پاس، مالک تیرے نبی کے پاس، تیرے خلیل کے پاس گیا تو یہ میسج دیا گیا کہ کبھی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کہا جا پھر میرے خلیل کے پاس اور جا کے کہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار بلائے اور یار ملنے میں بے چین ہو گئی، بے چین ہو گئی، کہا جلدی دکھا اللہ اکبر۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے اہل اللہ کی۔ تو ربیع بن حراش کے بارے کا عجیب آدمی ہے، ہم اسے غسل دیتے ہیں یہ آگے سے مسکراتا ہے۔ پورے شہر میں بستے میں شور مچ گیا، ایک بندہ مرنے کے بعد مسکرایا۔ بعضوں نے کہا یار بندہ تو اچھا تھا، ہو سکتا ہے یہ اعزاز ملا۔ بعضوں نے کہا چھوڑو بڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بھلا بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے؟ یہ خبر پھیل گئی، ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو ان کے گھر کا رخ کرتا ہے، کچھ محض تماشائی ہے۔ یہ داخل ہو کے قبل اس سے کہ اہل خانہ سے کوئی سوال پوچھتے، ربیع جو فوت ہو گیا ہے وہ کفن ہٹا کے ہاتھ باہر نکالتا اور آنے والوں سے مخاطبہ کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم۔ لوگ حیرت میں کہتے ہیں وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ قال نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گور پہ آ کوئی ہو، فالا بڑیے جتنا کو حیاتاً طیبہ۔ اور ایک بات بھی بولا فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خون تل بہ کر اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح تمام مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ حلیہ کے اندر امام ابو نعیم نے لکھا، روز الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی نے شفا کے اندر لکھا، امام سیوطی علیہ رحمہ نے
کفایت الطالب النبی فی خصائص الحبیب کے اندر لکھا، اور بھی کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. تابی کہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں، لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا، بتاتے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا. شکر ہے کہ مرنے والا بول پڑا ہے، تو اس زمانے کے اس علاقے کے احوال بھی تو پوچھے نا. تو روبی کیا کہنے لگے؟ روبی کہنے لگے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح وایمان. کیا پوچھتے ہو؟ میرے رب نے میرا اس طرح استقبال کیا کہ روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے، اور اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا. لوگوں نے باتیں پوچھتے شروع کر دی، کوئی یوں پوچھ رہا ہے، کوئی یوں پوچھ رہا ہے. امام ابو نعیم الاصفہانی حلیہ میں یہ لفظ لکھتے ہیں، جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو روبی بول کے کہنے لگے عجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ. دیر نہ کرو، مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار. عرش فرش پہ ماں ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا مرنا نہ تے گور پہ کوئی ہو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً. اگر زندگی دنیا کے تخت پہ رومی کہتے ہیں عیش و عشرت سے گزاری اور لشکر بھیج کے جہاں بلاخر جانا تھا وہاں کے کانٹے نہیں توڑے تو پھر روتے ہوئے جاؤ گے. اور اگر دنیا کے تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھے، کبھی تہجد کے بیج بوئے، کبھی اشکوں کا پانی دیا، کبھی تشکر کے سجدے کیے، کبھی اعمال صالحہ کا زیور پہنا، کبھی کوئی خیر اور کوئی بھلائی کر کے اپنی قبر کی طرف لشکر روانہ کیے، تو پھر جب اس دنیا سے جاؤ گے تو پھر روتے ہوئے نہیں جاؤ گے. پھر قبر روزہ تم میں ریاض الجنہ بن چکی ہوگی. پھر تم یہ کہو گے اجلوا بی ولا تؤخروا بی، دیر نہ کرو، میرا تو وہاں انتظار ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ میرے رب نے کہا. رومی نے ایک مثال سے ساری کہانی سمجھا دی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا. دنیا بڑی اکٹھی کر لی ہے، پہچان بھی بڑی بن گئی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بڑا امیر آدمی ہے. وقت بھی گزر گیا، داڑھی بھی سفید ہو گئی، بڑھاپا بھی طاری ہو گیا. لحد میں اترنا ایک یقینی عمل ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے. تو ڈرو اس وقت سے، اور میں اور آپ خوف زدہ ہوں اس وقت سے کہ جب آخری لمحے ہو تو ہمارے پاس عمل کی پونجی نہ ہو. تو وہ وقت آنے سے قبل اپنی آخرت کے لیے اس دنیا کے تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھنا، اس کے لیے اچھے اور خیر کے اعمال بھیجنے ہیں. اور جب دنیا سے جائیں تو پھر ہم ہنستے ہوئے جائیں، ہمارے چہروں پہ تبسم ہو اور ہمارے دل فراہم ہو کہ شادم زمر خیش کے کارے کردم. میں اپنی عمر پہ خوش ہوں کہ میں نے کوئی کام کیا ہے. تو اس تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھنا، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے. آج سحری کے وقت اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے کیا گیا وضو، آج نیند قربان کر کے فجر کی پڑھی گئی نماز، آج رزق حلال ہی کمانا، حرام سے دور رہنا، چاہے معاشرت سے اور لوگوں سے پیچھے رہ جائیں. آج اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، آج اپنی نظر پر حیا کے پہرے بٹھانا، آج اپنی سوچوں کو آوارگی سے بچانا، آج اپنے خیالوں کو برہم ہونے سے بچانا، اور آج اپنے باطن کی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا خیال کرنا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگی. قبر صاف ہو جائے گی، قبر میں نور آ جائے گا، قبر میں روشنی آ جائے گی، قبر میں پھول ہوں گے، قبر میں چراغاں ہوگا، قبر میں اجالے ہوں گے. اور اگر ہم نے اس تخت پہ بیٹھ کے عیش و عشرت کر لی اور وہ کانٹے نہ توڑے، وہ آگ نہ بجھائی، اور وہ موذی درندے جو کاٹیں گے، اگر اس تخت پہ بیٹھ کے ان کو نہ مروایا اپنے عمل کے لشکر بھیج کے، پھر بڑا خوف آئے گا قبر کی طرف جاتے ہوئے. تو آئیے صاحبوں، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. ایک ایک سانس ہمارا موت کی طرف بڑھنے والا قدم ہے. یہ ہمارے سانس ٹوٹ رہے ہیں اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے. آج میرے اور آپ کے پاس فرصت ہے، کل یہ فرصت نہیں ہوگی. بندہ کہے دنیا وفا فیہا، مجھ سے لے لی جائے اور ایک سانس کی مہلت دے دی جائے، وہ ایک سانس کی مہلت بھی نہیں دی جائے. جب موت آ جائے گی تو تقدم و تاخر نہیں ہوگا، اور مجھے اور آپ کو یقیناً نہیں
پتا کہ ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں پڑے گا، ہو سکتا ہے موت کی بات۔ ہماری زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہاں فجر پڑی ہے پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا نہیں، کہاں اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، کہاں ظہر پڑی ہے پتہ نہیں عصر نصیب ہوتی ہے کہ نہیں، طول عمل کی بات کر رہے ہو، عرض کی عصر پڑی ہے پتہ نہیں مغرب بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، ایک بولا ایک رکعت پڑی ہے دوسری رکعت بھی پڑھ سکنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں، کہا یہ تمہاری باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا